عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ بات کی ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے جا چکے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ تم تتقون تقوی کی زندگی اختیار کر لو. تو روزہ ایک تو نفل ہے اور ایک فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص نے ایک نفلی روزہ بھی رکھ لیا تو بعد اللہ وجہ النار 70 خریفہ، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے ایک نفلی روزے کی بدولت اس کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کوئی شخص 70 خریفاً 70 سال تک چلتے چلتے کہیں سے کہیں جا پہنچے. اور دوسری حدیث کے اندر جعل اللہ بین خندقا کما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے ایک نفلی روزے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کتنا دور کرتا ہے، کتنی خندق اس کے درمیان حائل ہوتی ہے. خندق کیا ہوتی ہے؟ دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خندق کھودی جاتی ہے. تو جہنم سے بچانے کے لیے جو خندق کھودی جاتی ہے، فرمایا کہ اس اتنی بڑی خندق ہے جتنا زمین سے آسمان کا درمیان کا فاصلہ ہے. فرض روزہ اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا. صوم لی وانا اجزی بھی، کہ خاص میرے لیے اور میں نہیں رکھنا ہے، میں نے اس کی جزا دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر معلقین بعراقیبہم، جس طریقے سے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر ان کی ایڑیاں اوپر سیخوں کے اندر، لوہے کی سلاخوں کے اندر، فرمایا کہ ان کو گاڑ دیا گیا ہے اور منہ ان کے نیچے ہے. مشققۃ اشداقم یسیل وجوہہم دموعا، ان کی بانچیں پھاڑ دی گئی ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے. فرمایا کہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین، فرمایا کہ یفطرون صومہم قبل تحلۃ صیامہم، فرمایا کہ وقت پورا ہونے سے پہلے پہلے روزے کو توڑ دیتے تھے. ایک تو وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ رکھا لیکن مغرب سے کچھ پہلے جو ہے روزہ توڑ دیا. کیسے توڑا؟ کھانے سے، پینے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، علی ھذا القیاس. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے اور مضبوط قسم کا قلعہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قلعے کا کام، ڈھال کا کام اس وقت تک دے گا ما لم یغتب، جب تک کسی کی غیبت نہیں کی. تو یہ فرض روزے کی اہمیت ہے کہ انسان کسی بھی شکل کے اندر اس کو نہ چھوڑے. اور مقصد کیا؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، فسق و فجور سے بچنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی مارنے سے بچنا. تو روزہ تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ نے تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اس سے سبق حاصل کرنا ہے، رہنمائی لینی ہے، کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ ہے. تو میرے بھائیوں، بنیادی مقصد کیا؟ تقوی.
اور یہی تقوی ہے کہ جس کے ثمرات انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر نصیب ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ذرا خاکہ اپنے ذہن کے اندر دوڑائیے۔ چھوٹے سے بچے کنویں میں پھینک دیے گئے، مصر میں پہنچا دیے گئے، ایک شاہی محل کے اندر ان کی نشو و نما ہوتی ہے، اور نصف العالم کا حسن رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ آخر کیا ہوا؟ ملک مصر کے بادشاہ کی گھر والی اور اپنے دیگر وزیروں مشیروں کی بیگمات کے ساتھ ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور ہر طرح کے جال پھینکے جا رہے ہیں۔ اب وہ کیا گناہوں کی زندگی، اور ادھر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہر لمحے اس برائی سے بچنے کے لیے کوشاں، اور جب ادھر سے ناکامی ہوتی ہے وہی عورت کہتی ہے کہ یا تو ہمارا مطالبہ مان لو وگرنہ دوسری بات یہ کہ جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ قرآن مجید پڑھیے سورہ یوسف۔ اے اللہ، یہ جس جیل کی دھمکیاں مجھے دے رہی ہیں مجھے ان کی آنکھوں سے دور کر دے، میں اس گناہ سے بچنے کے لیے جیل کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں، اور یہاں پر کیا ہے؟ جیل کی زندگی مانگی جا رہی ہے، سجن مانگی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ میں تکلیفیں برداشت کر لوں، اندھیروں میں رہ لوں، کال کوٹھڑیوں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤں، لیکن گناہوں کی گندگی اور غلاظت اور نجاست کے ساتھ میں اپنے آپ کو ملوث نہ کروں۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، جیل میں چلے گئے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، ایک لمبی مدت گزری ہے۔ آخر رب کائنات نے اپنے خاص فضل و کرم سے اور تقوی اور ایمان کی بدولت جیل سے صرف رہائی نہیں کی، ملک مصر کی باغ ڈور ان کے ہاتھ دے کر اس کرسی کے اوپر بٹھا دیا ہے، اور وہی بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 پڑھیے۔ بھائی کھڑے ہیں، بھائیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ان کی عقل کچھ کام کرنے لگی، کہنے لگے کہ انت یوسف، لگتا ہے کہ تو یوسف ہے، اس لیے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو پتہ ہے ہی نہیں، اللہ کو پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ کہنے لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے جس کو میں نے ایک حکمت عملی کے ساتھ تم سے میں نے اس کو لے لیا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے۔ بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے وہی بھائی جنہوں نے جیل کے اندر ایک حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو ڈالا تھا، آج وہی بھکاریوں کی شکل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ گناہ انسان کو بھکاری بناتے ہیں، گناہ انسان کو گندگیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بھائیوں، جس وجہ سے رب کائنات نے مجھے اس مقام پر پہنچایا وہ نسخہ میں تمہیں بھی بتاتا ہوں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہ من یتقی، من کوئی بھی شخص قیامت تک آنے والا، وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، وہ گناہ گار ہو، وہ سیاکار ہو، وہ توبہ کرے، تقوی کی زندگی اختیار کر لے اور صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی زندگی کا سبق دے دے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی جھوٹ سے بچنا، شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا اور گالی گلوچ سے بچنا۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو فرمایا کہ اگر کوئی اس سے آ کے لڑ بھی پڑتا ہے، کوئی گالی بھی دیتا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے، اور اس کی تو اتنی بڑی شان ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے۔ ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر انسان اپنا بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت ہے، کسی نے گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، فرمایا کہ اس کو کیا بات کہنی ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ ہمارے بھائی میں روزے کی حالت میں آج میں تیری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ اور فرمایا کہ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو شخص قول زور کو نہیں چھوڑتا۔ قول زور کیا ہے؟ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹی خبریں،
وہ دین کے حوالے سے، وہ دنیا کے حوالے سے ہو، وہ کرونا کے حوالے سے ہو یا کسی اور پس منظر کے حوالے سے ہو، اور سنی سنی بات کسی کو آگے نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ جب تک انسان کسی بات کی تحقیق نہ کر لے، صرف سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتا ہے، یہی جھوٹ فرمایا کہ اس کے جہنم کے اندر جانے کے لیے کافی ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ شرک سے بچنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا۔ اور غیبت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکروں کا خاک بما یکرا، اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرو کہ اس کے سامنے بیٹھ کر کرتے تو اس کو برا لگتا، وہ اس کی شکل صورت کے حوالے سے ہو، وہ اس کے کسی بھی عمل کے حوالے سے ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرابی، وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں تو وہ تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور سورہ حجرات کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتم واتقوا اللہ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کی لاش تمہارے سامنے لا کے رکھی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اس مردے کا گوشت کھاؤ؟ جب تم اپنے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو کسی کی غیبت بھی نہ کرو۔ کسی کی غیبت کرنا مردے کا گوشت کھانا ہے، اور قیامت کے دن رب کائنات اس شخص کے سامنے اسی طرح کی شکل، اسی طرح کا جسم اور اسی طرح کا وجود اور ڈھانچہ جہنم کے اندر لا کر رکھے گا اور کہ کل ہو فیاکلہ ویکلہ ویزجہ، کھاؤ آج اس کو۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ایک صحابی نے کوئی بات کہہ دی، دوسرے نے سن لی، آگے آپ نے دیکھا گدھا مرا ہوا پڑا ہے اور جسم اس کا پھٹنے کو ہے، کوئی قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر رسول کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا فلان اور فلان کہاں ہیں؟ لبیک لبیک کہتے ہوئے آ گئے، فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گدھا وہ بھی مرا ہوا اور وہ بھی جسم پھٹنے کو ہے، بدبو آ رہی ہے؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے تو تم دونوں اپنے ایک بھائی کا گوشت کھا رہے تھے، وہ تمہیں گوارا ہے اور گدھے کا گوشت تمہیں گوارا نہیں ہے۔ سننے والا بھی برابر کا شریک ہے اور کہنے والا بھی برابر کا شریک ہے۔ ہاں، سننے والے نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کر دیا، اس کی زبان کو روک دیا، تو حدیث پاک بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رب کائنات جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، دو نمبری سے بچانا، ہر قسم کے گناہ سے بچانا، یہ تقویٰ ہے، اور یہ ایمان اور تقویٰ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی اس مسند کے اوپر بٹھا دیا کہ جس مسند کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چلیے ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی آخری جلد کے اندر حدیث ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ تقویٰ کا ثمرہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 شخص سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، بادل چھا چکے، بارش اترنے کو ہے، سوچا کہ ایک غار کے اندر جا کر بیٹھ جائیں، جب بارش رک جائے گی پھر نکل کے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ چلے گئے، بارش برستی ہے، اوپر سے ایک بہت بڑا بھاری پتھر گرتا ہے اور آ کر اس غار کے دہانے کو، منہ کو، راستے کو بند کر دیتا ہے۔ دنیا سے کنیکشن ختم، تعلق ختم۔ اب تینوں شخص کیا کرتے ہیں؟ تینوں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا سب سے بہترین قسم کا عمل اللہ کے حضور پیش کر کے اس کو وسیلہ بنا کے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، اللہ کے حضور پیش کرو۔ یہ مردوں کے وسیلے نہیں، نیک اعمال کا وسیلہ۔ مردہ تو خود تمہارے وسیلے کا محتاج ہے، اگر تم وسیلہ نہ بنو، وہ پیر صاحب، وہ بڑے صاحب، وہ سردار صاحب، وہ وقت کا بادشاہ کوئی بھی ہے، وہ تو قبرستان میں اپنی قبر کے اندر بھی نہیں جا سکتا، وہ غسل نہیں کر سکتا، وہ وضو نہیں کر سکتا، وہ قبر کے اندر نہیں جا سکتا۔ 2-4 دن لاش باہر پڑی رہے گی، دیکھ لو نتیجہ پھر کیا نکلے گا، سڑام پھیل جائے گی۔ اپنے نیک اعمال کو انسان وسیلہ بنائے۔ تینوں کھڑے ہوتے ہیں، ایک شخص اپنا عمل پیش کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس شخص نے ایک مجبور عورت کو گناہ کے اوپر اکسایا، آمادہ کیا، اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا،
جس کو بھوک کے لالے پڑے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک بار آئی، دوسری بار آئی، میرے بھائیوں یہ یتیم، یہ غریب، یہ مسکین، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی خدمت کرنا صحیح بخاری کے حدیث کے اندر ہے کہ کوئی الساعی علی الارملہ، ان کے لیے سعی کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اجر و ثواب کی طرح ساری رات قیام کیا، سارا دن روزہ رکھا۔ رشتہ داروں کی طرف نظر دوڑاؤ، پڑوسیوں کو دیکھو، سب کی طرف نظر دوڑاؤ، تو اس شخص نے اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا، آخر کار وہ بیچاری عورت بھوک کی وجہ سے گناہ کے اوپر آمادہ ہوگی۔ بھوک انسان کو بہت بڑے بڑے جرم کروا دیتا ہے، کسی کو چور ڈاکو بنا دیتا ہے۔ جب ایک مکان کے اندر الگ ہوتے ہیں، دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں بن چکی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میدان محشر کو یاد کرو، جب وہاں پر اکیلا شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، اس وقت اللہ تجھ سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا، وہ دیکھ رہا ہے دنیا نہیں دیکھ رہی، تو اس وقت تیرا اور میرا جواب کیا ہوگا؟ اتق اللہ ولا تفتز الخاتم۔ آج تک اس معصوم جسم کو کسی نے ٹچ تک نہیں کیا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اللہ کی امان ہے، اللہ سے ڈر جا، خوف کر قیامت کے دن کا۔ اثر کتنا ہوا، فوراً ادھر بھی دل کے اوپر اس بات کا اثر ہو گیا، اپنا مرنا یاد آ گیا کہ میں نے قبر میں بھی جانا ہے، میدان حشر میں بھی جانا ہے، اللہ نے مجھ سے سوال بھی کرنا ہے، اور ایک ایک بات زندگی کی کھلی کتاب کی طرح وہاں پر ظاہر کر دی جائے گی۔ انسان کے اپنے ہاتھ قرآن مجید نے ذکر کیا گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ انسان لوگوں سے تو غائب رہ جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کہاں چھپے گا، اپنے پاؤں سے کہاں چھپے گا؟ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، زبان کو حکم ہوگا بند ہو جا، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، انسان کے چمڑے بولیں گے۔ توبہ کرتا ہے، جو کچھ وہاں پر درم دینار تھے چھوڑ دیے، اور اس عورت کو گواہ بنایا توبہ پر، اور وہاں سے چلا۔ ایک شخص یہ بھی تھا، دو دوسرے شخص ان میں سے ایک وہ بھی تھا، جب باہر سے آتا دودھ بکریوں کا دوہتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اور گزشتہ خطبے میں یہ بات ذکر ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین، دوسری پر قدم رکھا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین۔ ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو زندہ پایا، ان کو خوش کر کے راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، ابعدہ اللہ نے اس کو جنت سے دور کر دیا، اپنے رحمت سے دور کر دیا، جہنم کے اندر دھکیل کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایک رات واپس جب پلٹتا ہے، ماں باپ سو چکے تھے، بکری کا دودھ لے کر اس وقت تک وہ شخص کھڑا رہا جب تک ماں باپ بیدار نہیں ہوئے، سب سے پہلے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اور ایک وہ شخص تھا جس کے پاس مزدور کام کرتا تھا، شام کے ٹائم جب جانے لگا، مزدوری دی، وہ ناراض ہو گیا کہ کام زیادہ ہے، مزدوری کم ہے، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس شخص نے اس کے پیسے کو امانت سمجھ کے ایک اچھے کام کے اندر لگا دیا، وہ کام پھلا پھولا، ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر اس کے پیسے کے پھلنے پھولنے کے نتیجے کے اندر گائیں بیل کے ریوڑ بن چکے ہیں، غلام خادم رکھے جا چکے ہیں۔ زندگی کسی موڑ کے اوپر آیا، کہنے لگا بھائی وہ میری مزدوری بنتی وہ تو دے دے، کہنے لگا یہ بیل، اس کے ساتھ نوکر، یہ سب کچھ تیرا، لے کے چلا جا۔ کہنے لگا مذاق کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا مذاق نہیں کرتا، تیرے پیسے کو میں نے اس کام میں لگایا تھا۔ دیکھ لو کہ یہ کتنا نیک عمل ہے۔ ان تین بندوں نے اپنی نیکیاں اللہ کے حضور پیش کی، اللہ رب کائنات نے اس پتھر کو وہاں سے گرا دیا، نجاؤ تینوں شخص وہاں سے نجات حاصل کر کے بصحت بسلامت اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بیوی بچوں کے پاس، اپنے گھر میں واپس پلٹ گئے۔ تو اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کو ایک عورت نے کہا اتق اللہ، تقویٰ کی زندگی اختیار کر۔ تو روزہ میں تقویٰ کا سبق سکھلانے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر قلم ہے، آپ کسی ٹھیلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ دکان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، پوری کی پوری زندگی انسان کی تقویٰ کے رنگ کے اندر رنگی ہونی چاہیے، اور روزہ ہمیں یہی سبق دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو تقویٰ کی، ایمان کی اور اسلام کی شکل کے اندر ہمیں نصیب فرما دے۔
اور یہی روزہ جب اس شکل میں ہوگا تو فرمایا کہ جنتن، ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جب فوجی کسی دشمن سے لڑتا تو اس کے ہاتھ کے اندر سپر ہوتی ہے، گولی آئے تو اس سے روک لے، کوئی تیر آئے تو اس سے اس کو روک لے۔ یہ روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ کرونا کے آگے بھی ڈھال ہے، یہ روزہ جہنم کے آگے بھی ڈھال ہے، یہ روزہ گناہوں کے آگے بھی ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو، جو نکاح نہیں کر سکتا فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، وہ روزہ رکھے۔ روزہ ان گناہوں سے انسان کو دین کی طرف اور اسلام کی طرف اور تقوی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے